لہذا دیکھیے آج بھی زلزلہ ہوا، کوئی سو رہا تھا، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی اپنے کام میں مشغول تھا، لیکن بہت کم لوگ، کیونکہ عین نماز کے وقت یہ زلزلہ ہوا تو بہت کم لوگ نماز میں بھی مشغول تھے، کیونکہ جو عذاب آتا ہے وہ غفلت میں ہی آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل بالآیات الا تخویفا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے مجھ گنہگار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع بخشا۔ بہرحال آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ آج دن میں تقریباً 1:30-35 کے درمیان بہت ہی خطرناک زلزلہ ہوا، اور کافی لوگ بھی ڈر گئے کہ بہت زیادہ خطرناک زلزلہ ہوا۔ لہٰذا کسی نے واٹس ایپ اسٹیٹس پر، کسی نے فیس بک پر، کسی نے یوٹیوب پر، یعنی ہر جگہ یہ پوسٹ چھا گئی کہ بھائی زلزلہ ہوا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا دیکھیے آج بھی زلزلہ ہوا، کوئی سو رہا تھا، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی اپنے کام میں مشغول تھا، لیکن بہت کم لوگ، کیونکہ عین نماز کے وقت یہ زلزلہ ہوا تو بہت کم لوگ نماز میں بھی مشغول تھے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ زلزلہ ہوا، نماز میں بہت کم لوگ تھے، لیکن لوگ اکثر کیا کہتے ہیں، لوگ بھائی میں سو رہا تھا، اچانک زلزلہ ہوا اور میں جاگ گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا میں کام کر رہا تھا لیکن زلزلہ ہوا، میری تھر تھراہٹ ابھی بھی نہیں جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے کیوں نہیں کہ زلزلہ آخرکار ہوتے کیوں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آئیے قرآن پاک کو کھولتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما نرسل بالآیات الا تخویفا، کہ جو یہ ہم نشانیاں بھیجتے ہیں یہ ہم ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جو جلد آنے والے عذاب ہوتے ہیں، جو جلد آنے والا عذاب ہوتا ہے بندوں کی طرف سے، اس عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نشانیاں بھیجتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے، تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں اور اپنی کیے پر باز آ جائیں، ان پر نادم ہو جائیں، تاکہ ان کا عذاب ان سے دور ہو جائے۔ اسی لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں۔ لہٰذا ہم ان نشانیوں سے کوئی سبق ہی نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جب کہ وہ سو رہے ہوں، یعنی کیا وہ اس بات سے بے خبر ہیں، بے خوف ہیں، نڈر ہیں کہ جب وہ سو رہے ہوں اور ہمارا عذاب آ پہنچے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کیا لوگ اس بات سے بے خبر ہیں، بستیوں والے اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہوں، یعنی رات میں بھی آ سکتا ہے جب کہ وہ لوگ سو رہے ہوں، اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لوگ دن میں کھیل کود میں مشغول ہوں گے، پڑے ہوں گے، اس وقت بھی عذاب آ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم نے ڈرنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں کیا ہم لوگ اس سے بے خوف ہیں؟ واقعی ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا۔ جیسے آج زلزلہ ہوا، کیا کسی کو پتا تھا آج زلزلہ ہوگا؟ کسی کو پتا نہیں تھا۔ اچانک زلزلہ ہوا، گھروں کو چھوڑ کر ہم باہر آ گئے، لیکن گناہوں کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ عین نماز کا وقت تھا لیکن زلزلہ ہوا، کوئی گھر چھوڑ کر مسجد آنے کو گوارا نہ سمجھا۔ لہٰذا ہم سب کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ تو فلا یامنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں ان سے کون لوگ بے خوف ہوتے ہیں؟ ان سے کیا کہتے ہیں، تباہ ہونے والے لوگ، یعنی جو تباہ ہونے والے ہوں وہی لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے، کیا ہم انہی برباد ہونے والوں میں تو نہیں ہیں، ہم انہی تباہ ہونے والوں میں تو نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، دن رات گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے تو پھر ہم ڈر جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے، پھر وہی گناہوں کا شور، پھر وہی گناہوں کا زور۔
لہذا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ لہذا آج زلزلہ ہوا، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ زلزلے ہوتے کیوں ہیں؟ یہ گناہوں کی کثرت سے ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کے گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈراتا ہے تاکہ باز آ جائیں لوگ، لیکن جب لوگ باز نہ آ جائیں تو کچھ وقت کے لیے زلزلے آئیں گے، کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اور نشانیاں آ جائیں گی، لیکن جب وقت آئے گا تو جب اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب نازل ہو جائے گا، تب ہمیں اس پکڑ سے، تب ہمیں اس عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہم نے وقت میں ہی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے، ہم نے وقت میں ہی اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، پروردگار کے دربار میں اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے۔ لہذا اگر اس دنیا میں ہم اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہم کہیں بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا سکتے ہیں۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سب سے یہ التجا ہے کہ گناہوں سے باز آ جائیے، گناہوں سے باز آ جائیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے، بتانے سے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا آج کل ہم لوگ بہت اسلام سے، دین سے دور ہو چکے ہیں اور گناہوں میں پڑتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، چوری میں، شراب خوری میں، زنا خوری میں، سود کھانے میں، سود خوری میں یا دیگر چیزوں میں آج ہم ملوث ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم سب کو ان گناہوں سے، ان برائیوں سے باز آنا ہے اور اللہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پر، دیے ہوئے دین پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لہٰذا مجھے اگر کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے، آپ سب بھی معاف فرمائیے گا، کیونکہ جو عذاب آتا ہے وہ غفلت میں ہی آتا ہے، کیونکہ پہلے بندے کو مہلت دی جاتی ہے، مہلت جب مل جاتی، جب بندہ باز نہ آ جاتا تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اس گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔